والحمد لله على دين الإسلام اسلام حق والكفر باطل لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وانقذتنا من النار نحمدك يا من ترنمت بالثنائه برق اللسان وتغنت بتهليله أنادل الكيان الصلاة والسلام على صاحب القرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بخل نہ کریں، سارے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیزوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے محبوب کی نگاہ عنایت کی برکت سے ہم سارے نعیم بھائی کے گھر میں، ان کے والد بزرگوار محمد اشرف صاحب کے گھر میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی اس محبت بری کاوش کو اللہ قبول فرما کے اس گھر کو اپنی رحمت کی اماجگاہ فرمائے اور اس گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ اور تکلیف یا اللہ دور فرمائے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، عشاء کی نماز 7 بجے ہونی ہے اور انشاءاللہ نماز باجماعت ادا کرنی ہے، تو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شروع سے لے کر اب تک، شروع مطلب جب ماہ میلاد شروع ہوا اس دن سے لے کر آج تک ہم سرکار کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، سرکار کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، سرکار کا میلاد، سرکار کے معجزات، سرکار کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کلام عطا فرمایا اس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں۔ قرآن پاک یہ صحیفہ رشد و ہدایت ہے جس میں مکمل رہنمائی اہل ایمان کی گئی ہے۔ تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے اہل ایمان کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایماندار لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بظاہر یہ کلام تحصیل حاصل ہے کہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو پہلے ہی مسلمان ہیں، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندار لوگو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جائیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آیت کریمہ کا اسلوب یہ ہوتا، یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اے مشرکین مکہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، یا اے غیر مسلموں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ہی مخاطب ہے اور اہل ایمان کو ہی اسلام کے اندر بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے کر سمجھاؤں گا کہ اس وقت ہم سارے، یعنی کہ جو بزرگ دوست احباب برآمدے میں بیٹھے ہیں، تو اگر میں کہتا ہوں کہ جو بندے برآمدے میں بیٹھے ہیں وہ اندر برآمدے میں آ جائیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو، ہم پہلے ہی برآمدے میں ہیں تو پھر برآمدے میں کہاں آ جائیں؟ تو اس کلام کو تحصیل حاصل کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے حاصل ہے پھر اس کو حاصل کیوں کیا جاتا ہے، اور جو تحصیل حاصل ہوتا ہے وہ محال ہوتا ہے، یعنی جو چیز پہلے حاصل ہے، ایک جب دودھ ہوتا ہے پیالے کے اندر آتا ہے تو اس پاؤ والے پیالے میں 1 کلو دودھ نہیں ڈالا جا سکتا، اس میں پاؤ ہی آتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا اے ایماندار لوگوں جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پکے مسلمان بن جاؤ، اسلام کی تمام تعلیمات کے اوپر اپنے آپ کو پابند کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ لیبل کے طور پر تمہارے نام کے ساتھ اسلام کا کوئی نام لگتا ہو لیکن تمہارے معاملات
غیر مسلموں کے ساتھ مشابہ رکھتے ہوں۔ ایسا اللہ تعالیٰ کو ایمان قطعاً پسند نہیں ہے کہ جس میں بندہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ہماری ظاہری وضاقتہ یہ بھی مسلمانوں والی ہونی چاہیے، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا رہن سہن، بول چال، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، عبادات کرنا، یہ سارے اسلام کے ہی مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسے معاملات ہوں گے تو ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یا وہ خوشی غمی کے معاملات میں ہماری جو تہذیب ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اسلام قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم نے میرے محبوب کے دامن کرم میں جب وہ پناہ حاصل کر لی ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے وہ بندہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اسلام کا پابند ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب بندہ کہیں جائے تو آگے بندے کو پوچھنا پڑ جائے کہ تم یا وہ کس دین دھرم کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اگر آپ کہیں بیرون ملک جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ آپ کو یہ اپنی شناخت کے لیے اپنا ان کے فارم میں وہ مسلم والا کھانا دکھانا نہ پڑے، بلکہ تمہاری ظاہری وضاقتہ، تمہارا ظاہری ڈیل ڈول ایسے ہونا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ یہ آنے والا محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا جب حکم فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب رکوع خالی نماز میں نہیں ہوتا، سجدہ بھی ہوتا ہے۔ رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ فرماتا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ سجدہ کرو، لیکن اللہ نے سجدے کی یعنی کہ بات نہیں کی ہے کہ جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ چونکہ جو نمازیں یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے لازم کی تھیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو نمازیں لازم کی گئی تھی نا، ان نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا تھا، قیام ہوتا تھا، قیام سے ڈائریکٹ سجدے میں لوگ جاتے تھے، اس میں رکوع نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جب تم رکوع کرو گے تو تمہاری مشابہت نہ یہودیوں کے ساتھ رہے گی نہ عیسائیوں کے ساتھ رہے گی۔ یعنی کہ چونکہ عیسائیوں کی نماز کے اندر بھی اور یہودیوں کی نماز کے اندر بھی سجدہ ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرو۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر بندہ مومن کی یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 3 وقت کے اوقات جو ہیں وہ اوقات مکروہ کہلاتے ہیں۔ ایک طلوع فجر کا وقت، ایک غروب آفتاب کا وقت، اور ایک طلوع آفتاب کا وقت، ایک غروب آفتاب کا وقت، اور ایک استوا کا یعنی جب سورج انسان کے سر پر آ جائے اور انسان کا سایہ اس کے پاؤں میں چلا جائے تو اس وقت یعنی کہ یہ مکروہ اوقات ہیں۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ان اوقات میں جنازہ حاضر ہو گیا پھر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ پہلے ہیں اور جنازہ بھی ادا کرنا ہے تو اوقات مکروہ آ گئے ہیں تو پھر انتظار کریں، یہ سورج آفتاب جو ہے وہ طلوع ہو لے یا غروب ہو لے یا سر سے ڈال جائے، تب آپ کو یعنی کہ نماز جنازہ کی اجازت ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو لاجک ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں بندہ مومن کو اپنے حضور جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں جو یعنی کہ نظام شمسی کی پیروی کرنے والے ہیں، پوجا کرنے والے ہیں، جو مجوس ہیں، جو ستارہ پرست ہیں، جو چاند پرست ہیں، جو سورج پرست ہیں، وہ ان اوقات میں ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یعنی جو سورج کی پوجا کرتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور کچھ جو سورج غروب ہونے کے وقت سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، نظام اسلام، اس معاملے میں اللہ اتنا غیرت مند ہے۔ اللہ کہتا ہے جس وقت کوئی مشرک
میرے اس مخلوق کے سامنے سر جھکا رہا ہو، ان اوقات میں کوئی میرا ماننے والا مجھے سجدہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماننے والوں کی ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، اور وہ ایسے نہ کہیں کہ جن اوقات میں ہم سورج کی پوجا کرتے ہیں، ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں، ان اوقات میں تم اللہ کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے پہلے ان کو ان کے مشرکانہ اعمال کر لینے دو، جب وہ ان اعمال سے فارغ ہو جائیں گے پھر باقی سارا وقت تمہارے لیے حلال ہے، تم جب بھی میری بارگاہ میں آؤ سر جھکاؤ کہ تمہارا سر میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا۔ اب ہم کو اپنے یعنی کہ احوال کو دیکھنا ہے، اپنی خوشی غمی کے معاملات کو دیکھنا ہے، اپنے لباس کو دیکھنا ہے، اپنی ظاہری وضع قطع کو دیکھنا ہے کہ ہماری ظاہری وضع کیسی ہونی چاہیے۔ اقبال نے یہی بات رو رو کر کہی کہ وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمانوں کو مخاطب ہے اقبال، ہم سب سے مخاطب ہے۔ وضع کہتے ہیں ظاہری وضع قطع، انسان کا ہیئر سٹائل، انسان کا لباس، انسان کا جوتا، انسان کی یعنی کہ ظاہری جو کنڈیشن ہے اس کو بولتے ہیں وضع قطع، انسان کی ظاہری ڈیلڈو۔ اور وضع میں تم نصارہ کہتا ہے کہ تمہاری جو ظاہری وضع قطع ہے نا، تمہارا ہیئر سٹائل عیسائیوں جیسا ہے، تمہارا لباس عیسائیوں جیسا ہے، تمہارا یعنی کہ جب تم کو دیکھا جائے تو انسان یعنی کہ اگر جو ناواقف انسان ہے وہ اس یعنی کہ تردد میں آ جاتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ کلموں کو مسلمان ہے یا عیسائی ہے۔ یعنی ہمارا ہیئر سٹائل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو سرکار نے بال رکھے، 2-3 دن پہلے ہم نے یعنی کہ سرکار کے بالوں کے بارے میں بتایا تھا کہ سرکار کے بال کیسے تھے۔ ہمارے بال سرکار کے بال سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم نے قضا سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ قضا کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا سر کے بعد بال رکھ لینا اور بعد سائڈ کے بالوں کو منڈوا دینا، یہ قضا ہے اور یہ مجھ کو ناپسند ہے۔ اور آپ دیکھ لیں آج ہمارا ہر بچہ ایسی ہیئر کٹنگ کراتا ہے، سر کے بال باقی ہیں اوپر والے سارے، لیکن سائڈ پر ہم اپنی کٹنگ کروا لیتے ہیں۔ یہ سرکار دو عالم نے اس سے منع فرمایا۔ سرکار دو عالم کے بال مبارک، اس کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ سرکار کے بال آدھے کان تک تھے، ایک روایت آتی ہے کہ سرکار کے بال اس یعنی کہ نرم گوشت جو ہے ہماری یعنی کہ کان کا نیچے والا حصہ ہے اس تک تھے، ایک روایت آتی ہے کہ کان سے اوپر تھے اور کان کی جھلی سے نیچے تھے، اور ایک روایت چوتھی یہ آتی ہے کہ سرکار کے بال یعنی کہ سرکار کے بال کانوں کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام نے جس معاملے میں سرکار کو دیکھا وہی روایت انہوں نے بیان کر دی، لیکن سرکار دو عالم اپنے بالوں کے درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے۔ لیکن آج مانگ کا رواج ہماری موجودہ تہذیب میں موجود نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اس لہجے میں اور اس لحاظ میں اپنی ظاہری وضع قطع شو کرتا ہے تو اس کو دقیانوسی کا تانا دیا جاتا ہے، اولڈ فیشن کا نام دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلے دور کا بندہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور آج یہ ایسے ریول ڈیزائن بنا رہا ہے۔ لیکن حقیقت کے اندر ہمارا آگے جانے میں ترقی نہیں ہے، ہمارا پیچھے لوٹنے میں۔ وہ دور جس دور میں کچی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی لیکن ایمان پکے لوگوں کے ہوتے تھے، جب لوگوں کے مکان کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے۔ آج ہم نے کوٹھیاں بنا لی، آج ہم نے گھر کے اندر طرح طرح کی کارپٹس ڈال لیے، ایئر کنڈیشن ماحول بنا لیا، لیکن آج ہمارے ایمان کچے ہو گئے ہیں۔ ہم کو آج وقت کی یہ ضرورت ہے ہم اپنے ماضی کی طرف لوٹیں۔ دیکھیں اقبال نے کہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم، تدبر کہتے ہیں غور و فکر کرنا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ اقبال کہتا ہے کہ ذرا اس آسمان کی طرف، ایک یہ آسمان ہے، آپ یہ آسمان نہ سمجھے، آسمان سے مراد ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارا تابناک ماضی ہے، ہمارا شاندار ماضی ہے، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ، جس میں ٹیپو سلطان جیسے لوگ، جس میں سلطان محمود غزنوی جیسے لوگ، اور جس میں جو سلطان نور الدین زنگی جیسے بہادر جرنیل موجود ہیں جنہوں نے ایک ایک ضرب میں کفار کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اقبال کہتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی۔ اقبال نے یہ ایک بڑی تلخ حقیقت بیان کی ہے۔ اقبال کہتا ہے او نکمے مسلمان، او قائل نوجوان، تجھے آبا سے اپنے نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ مطلب کیا؟ گفتار عربی فارسی زبان لفظ ہے، گفتن کہتے ہیں باتیں کرنا، باتیں
اقبال کہتا ہے کہ بس تو بیٹھ کر گپے مار، باتیں کر، تیرے اندر کردار موجود نہیں ہے. تیرے جب وہ اجداد تھے نا وہ باتیں کم کرتے تھے، کام زیادہ کرتے تھے. تو گفتار وہ کردار، تو ثابت، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، برف کی طرح جم پر بیٹھا ہوا ہے کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ایک ہوتا ہے تارا، ایک ہوتا ہے سیارہ. تارا وہ ہوتا ہے جو جامد ہوتا ہے اور سیارہ وہ ہوتا ہے جو متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ تیرے ابو اجداد نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا. ایک عیسائی گورنر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک مسلمانوں کی قافلے پر قبضہ حملہ کیا. تو جب حملہ کیا نا تو اس نے اس قافلے کے اندر بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، تو کچھ تاجر تھے. تو وہ عیسائی وہ بادشاہ تھا. تو اس نے کہا کہ مسلمانوں، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی محمد بڑی طاقت والا ہے، اگر تمہارا محمد اتنی طاقت والا ہے تو اس کو اپنی مدد کے لیے پکارو، اپنی مدد کے لیے پکارو کہ تمہاری مدد کرے. یہ بات اس نے کی تو یہ بات جلدی جلدی سلطان صلاح الدین ایوبی کی کانوں تک ٹکرائی. سلطان نے کہا اے میرے مالک، میں نے تیری بارگاہ میں کبھی کوئی ایسی نیاز مندی والی دعا نہیں کی، لیکن آج دعا کرتا ہوں مالک، جب تک میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا نہ کر لوں تب تک میرے اوپر موت آری نہ آئے. اور یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تیرے محبوب کا وہ گستاخ نہیں مارا جائے گا تب تک سلطان صلاح الدین ایوبی جب وہ چین کی نیند نہیں سوئے گا، جب وہ چین کا آرام نہیں کرے گا. پھر وہ وقت آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب وہ گورنر کی اسٹیٹ پر حملہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو اس کی اسٹیٹ کے بڑے بڑے گورنروں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو لائن میں کھڑا کیا گیا. تو سلطان کے سامنے جب پیش کیا گیا نا تو سارے معذرت خانہ لہجے میں ایکسکیوز کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں. سلطان نے کہا تو بھی جا، تجھ کو بھی معافی ہے، تو بھی جا، تجھ کو بھی معافی ہے. جب وہ گورنر سامنے آیا جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں بلاؤ اپنے نبی کو تمہاری مدد کرے، سلطان نے اس کو دیکھا تو سیخ پا ہو گیا، چہرہ متورم ہو گیا. وہ جب سلطان کہتا ہے او ظالم، تو نے کہا تھا کہ مسلمانوں محمد کو بلاؤ، محمد آئے یا نہ آئے محمد کا غلام آ گیا ہے، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھوں سے آج کون بچائے گا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے محل میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کہا کہ جو میرے محبوب کی ناموس پر بات کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے، ناموس رسالت کے قانون میں یہی سزا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. یہ ہے ہماری تابناک تاریخ، یہ ہے ہمارا شاندار ماضی، ہمارے آباء و اجداد. لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم بس باتیں کریں، ہم 11ویں کھائیں، ہم 12ویں کھائیں، ہم محفلیں کریں اور محفل کر کے یہاں پر جو سنا یہاں پر ہی پھینک کر چلا گیا. عمل ہم نہیں کرتے ہیں. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے ہم نہیں رکھتے ہیں. اللہ نے ہم کو بے شمار مال دیا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو زمین میں بے شمار کھیتی دی ہے، ہم عشر نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہاں اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے. اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مان رہے. پھر کامیابی صرف اللہ کو ماننے میں نہیں ہوگی، کامیابی تبھی ہوگی اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے. جب اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننے لگ جائیں گے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنا سر نیاز جھکا دیں گے، پھر کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بنے گی. آج تقریباً اس زمین کے سینے پر 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن ہر ملک یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک رہا ہے. کیا ہو گیا؟ کشمیر جب ابھی تک وہاں پر یعنی کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لوگ وہاں پر مر رہے ہیں. اسلامی ممالک کے اندر کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کو بے دریغ مارا گیا، لیبیا کے اندر، برما کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر. اگر یہ 57 اسلامی ملک باہمی اتفاق کرتے، اتحاد کرتے تو ان کفار بڑے بزدل ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں، اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. اقبال تو سیالکوٹ میں بیٹھا ہے، بات ہندوستان کا کہتا ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، کابل افغانستان کے اندر، افغانستان کا صوبہ ہے اور دارالحکومت ہے. اقبال کہتا ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ہے وہ افغانستان میں اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کانٹے کی جو درد ہے نا انڈیا کے مسلمان محسوس کریں. یہ ہے اخوت المسلم اخو المسلم کہ مسلمان کا بھائی ہے. جو قائد اعظم محمد علی جناب جب تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک ہندو جب وہ صحافی وہ کھڑا ہو گیا کہتا ہے او مسٹر جناب تم نے یہ کیا جب وہ تحریک پاکستان چلا رکھی ہے اور دو قومی نظریے کی بات کرتے ہو. ہمارے ابا اجداد صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، ہندو اور مسلمان ایک وہ گھر میں ایک گلی میں ایک محلے میں رہتے آئے ہیں، اور آج تم ہندوؤں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہو، علیحدہ پاکستان بنانا چاہتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حلم، بڑا صبر اور بڑا یعنی کہ برداشت کا مادہ عطا کیا. قائد اعظم نے اس سوال پر کوئی جب وہ ناراضگی کا اظہار نہ کیا. آپ نے کہا کہ برخودار بیٹھ جا. تھوڑی دیر کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے. پانی دیا گیا تو قائد اعظم نے آدھا گلاس پانی کا پیا تو آدھا گلاس پانی پینے کے بعد کہا او برخودار تجھ کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، لو یہ پانی پی لو. وہ ہندو تھا، اب قائد اعظم مسلمان ہے تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ پانی ہے آدھا میں نے پیا ہے، تم کو بہت غصہ ہے، یہ پانی پیو اور اپنا غصہ کام کرو. اس نے کہا میں اور مسلح کا جھوٹا پانی قطعاً میں نہیں پی سکتا. تو اسی محفل میں اسی کانفرنس کے اندر ایک جب وہ ترکی نسل صحافی بیٹھا تھا جس کی ظاہری وضاحت ترکی تھی، ٹوپی ترکی تھی، لباس ترکی تھا کلمہ کو مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا اور اسلام سے تعلق رکھتا تھا. تو قائد اعظم نے اس کو کہا ارے برخودار تم آگے آؤ یہ پانی پیو. وہ ترکی نوجوان آگے آیا، اس نے وہ پانی گلاس پکڑا تو ایک ڈیگ میں پانی پی لیا. جب پانی پی لیا نا اب قائد اعظم نے اس ہندو کو مخاطب کر کے کہا اب تم بتاؤ، تم کہہ رہے تھے کہ ہم علیحدہ مسلمانوں کے لیے پاکستان کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ دو بندے ہیں، ایک تو ہے ایک یہ ہے. اب تو بھی اسی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، میں بھی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں، میں ہندوستان سے ہوں، یہ بندہ ترکی نسل ہے، ہماری یہ اسٹیٹ کا بھی نہیں ہے، ہماری زبان بھی ایک نہیں ہے، ہماری تہذیب و تمدن بھی ایک نہیں ہے. لیکن ایمانداری سے بتا اگر زندگی گزارنی پڑے مجھے تیرے ساتھ یا اس کے ساتھ، بتا میری زندگی کس کے ساتھ آسان گزرے گی؟ گائے کا گوشت میں کھاتا ہوں، تو گائے کی پوجا کرتا ہے. میں گائے کو اپنا جانور سمجھتا ہوں، اس کو اپنی خدمت کے لیے لاتا ہوں، اور تو گائے کو اپنا خدا سمجھتا ہے. بتا کل اگر میں گائے کو ذبح کرنا چاہوں گا تو کہے گا کہ میرے خدا کو مت ذبح کرو، تو بتا پھر گلی محلے میں قتل و غارت گری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب تیرے اور میرے مذہبی معاملات اور ہیں، تیرے اور میرے معاشی معاملات اور ہیں، تیرے اور میرے اخلاقی معاملات اور ہیں. اور یہ بندہ جس کا تعلق میرے دیش سے نہیں ہے لیکن اسلام کی بنیاد پر اللہ نے اس کو میرا بھائی بنایا ہے، اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تیری نسبت میں اس سے زیادہ نزدیک زندگی گزار سکتا ہوں. اور یہی ہے اسلام کا نظام اور یہی ہے اسلام کا مزاج کہ اپنے بیج کے اندر نفرتیں ختم کریں. اگر کلمہ کو مسلمان ہے تو اس کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں، اپنے معاشرے کو پیارا بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا بیج ڈالیں، نفرتیں کم کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وقت کے دامن میں بالکل وسعت نہیں ہے، نماز عشاء کا وقت نزدیک ہے. اللہ تعالی جب وہ نعیم بھائی کی اور ان کے اہل خانہ کی اس کاوش کو قبول فرمائے. اگر وقت زیادہ ہوتا تو ہم اس گفتگو کو لمبا کرتے اور مزید نعت خوانی کرتے اور اس محفل کو لمبا کرتے، چونکہ وقت مغرب کا عشاء ہے اور آپ جانتے ہیں کہ عشاء کا وقت نزدیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے. جتنے دوست احباب بزرگ تشریف لائے ہیں اللہ تعالی تمام کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول